السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی محمد مشتاق، آپ نے مفتی عارف صاحب بن نور محمد بن غلام رسول کا یہ کلپ بھیجا۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مجھے صوفی بھی بنا دیا اور دوسرا مجھے مقلد بھی بنا دیا، اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد بنا دیا۔ اور یہاں معاملہ ہے وہ زوال سے پہلے خطبہ جمعہ یا جمعہ کے تعلق سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ بھی ہے کہ اگر زوال سے پہلے ہی جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے۔ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا، دو طرح کی رائے ہیں، وہ دونوں مختلف علماء نے بتائی، وہ دونوں میں نے سامنے رکھ دی تھی، جس میں سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر زوال سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے جمعہ ادا کر لیا جائے تو جائز ہوگا۔ تو یہاں تو علماء کے فتاوی یہ ہیں اور احادیث یہ دلالت کرتی ہیں، فتاوی اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زوال سے پہلے نماز جمعہ ادا کر لیا جائے۔ تو جب جمعہ ادا کر لیا جائے تو خطبہ جمعہ تو بندہ آلریڈی زوال سے پہلے شروع کر سکتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ زوال کے بعد میں آ جائے اور جماعت اور نماز وہ بعد الزوال آ جائے۔ بہرحال وہ میں جواب دے چکا۔ اب یہاں ایشو یہ ہے کہ مفتی عارف صاحب نے مجھے صوفی بھی کہہ دیا اور مقلد بھی کہہ دیا، اور آگے بھی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد بھی کہہ دیا، اور آگے تک جو ہے وہ سلسلہ کہا۔ تو پیارے بھائی، مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول، میں نہ صوفی ہوں نہ میں کوفی ہوں، نہ میں صوفی ہوں نہ میں کوفی ہوں، اور نہ ہی میں مقلد ہوں۔ آپ کو نہ تقلید کا پتہ ہے، نہ تقلید کی تعریف متعلق آپ جانتے ہیں۔ خود اپنے متعلق آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں۔ میں نے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی پوچھ نہیں پکڑ رکھی کہ آپ نے مجھے مقلد کہا۔ ایک سوال کے جواب پر آپ کو کتنے علماء کرام کا اور ائمہ دین کا حوالہ دیا۔ جو بندہ بیک وقت امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور اسی طرح امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام کے ریفرنس دے، وہ مقلد ہوتا ہے؟ کس سکول کی کتاب میں آپ نے ایسا مقلد پڑھا تھا؟ دوسری بات، میں ویسے تو کہتا رہتا ہوں مقلدوں کو، یہ میرا مشورہ ہے اور بتانے والوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مقلد ہے یہ دماغی طور پر ڈسٹرب ہے، اب نارمل ہے۔ مقلد دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اب نارمل ہوتا ہے۔ مفتی عارف بن نور محمد، آپ نے کئی مرتبہ مجھے غیر مقلد بھی بولا ہے، آج آپ نے مجھے مقلد بنا دیا۔ پہلے تو کسی ایک پیج پر آپ آ جاؤ، کسی ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ میرے محترم جناب مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول فرام ہندوستان، پہلے تو کسی ایک پیج پر آپ تشریف لے آئیں، کسی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی ایک بات تو طے کر لو کہ کیا وہ مکہ کے مشرکوں کو والا حال ہے؟ جی یہ تو شاعر ہے، اچھا اور کیا ہے؟ یہ مجنون ہے، اور کیا ہے؟ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اچھا اور کیا ہے؟ یہ جناب قصہ گو ہے، کہانیاں سنانے والا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے سب کا رگڑا پھیر دیا، فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، اللہ اکبر، فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو یہی حال آج کے مقلدوں کا بھی ہے۔ وہ جو باپ داداؤں کے مقلد تھے اور اپنے احبار و رہبان کے مقلد تھے اور اپنے سرداروں کے مقلد تھے، آج کے مقلد کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے بندو، مفتی عارف صاحب، کوئی ایک بات تو اپنے آپ میں آپ فکس کر لیں۔ آج آپ نے یہ اس تاریخ کے اندر 24/3/2019 آپ نے محمد اقبال سلفی کو جناب صوفی بھی بنا دیا اور مقلد بھی بنا دیا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طرح
امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد بنا دیا۔ آپ نے پڑھا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو؟ نہیں پڑھا۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات ایک مہینہ بیٹھ کر پڑھ لیں تھوڑا سا۔ کوئی مادرزاد اندھا بھی ہوگا اور اگر اس کے کان کام کر رہے ہوئے تو وہ عبدالعزیز کو پڑھ کر یہ گواہی دے گا کہ عبدالعزیز مقلد نہیں تھا۔ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ مقلد نہیں تھا۔ اور مجھے تو الحمدللہ پوری دنیا جو مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں مقلد نہیں ہوں، بلکہ میں متبع ہوں، قرآن و حدیث کی اتباع کی کوشش کرنے والا۔ تو نہ میں صوفی ہوں، نہ میں کوفی ہوں، نہ میں مقلد ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ طے نہیں ہو پاتا، آپ اس گو مگو کی مذبذبین بین ذالک، ہاں کیا خیال ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اگر آپ کا معاملہ بعینہ ہو بہو یہی ہے مذبذبین بین ذالک، تو پھر کیا دو طریقے آپ کو بتا رہا ہوں عارف صاحب۔ شرعی طور پر تو یہ ہے کہ آپ استخارہ کر لیں، چلو اللہ سے مدد مانگیں کہ میں محمد اقبال کو مقلد کہوں یا غیر مقلد کہوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اگر یہاں مسئلہ نہیں حل ہوتا تو وہ جو دماغ کا کوئی ڈاکٹر اور سرجن ہے نا، وہاں جا کر اپنا معائنہ کروائیں کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آتا، کبھی مقلد کبھی غیر مقلد، کبھی صوفی کہہ دیا، کبھی ملکہ وکٹورین کی اولاد کہہ دیا، کبھی جو ہے وہ نجدی کہہ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کبھی گستاخ کہتے ہیں، اور کبھی اماموں کو نہ ماننے والا کہتے ہیں، نہ جانے کتنے منہ، جتنے منہ اور اتنی زبانیں۔ تو جناب محترم حضرت مفتی عارف صاحب بن نور محمد بن غلام رسول صاحب، نہ میں مقلد ہوں، نہ میں صوفی ہوں، نہ میں کوفی ہوں، اور نہ ہی جو ہے وہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں۔ دوسری بات رہ گئی، آپ نے کہا کہ جو علماء یہ موقف نہیں رکھتے، یعنی ان علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ زوال کے بعد ہوگا، تو میرے بھائی میں نے کسی عالم کی یا امام کی توہین کی ہے؟ میں نے تو دو قسم کی رائے آپ کے سامنے رکھ کے دی ہے، پیش کر دی ہے۔ جو اس بات کے علماء کتاب و سنت، جو ائمہ دین، جو علماء کتاب و سنت اس بات کے قائل ہیں کہ جناب زوال کے بعد ہونا ہے، سبحان اللہ، ہم ان پر بھی رحمت اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں، انہیں بھی ہم رحمت اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں۔ جو علماء کتاب و سنت ہیں، علماء کتاب و سنت کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استدلال، اجتہاد اور استنباط کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو دونوں جو ہے وہ مغفور ہیں، یہ مطلب ہماری دونوں قسم کے علماء متعلق دعائے خیر ہے، ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جناب نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول کو بھی مغفرت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اپنی رحمت فرمائے، اور تقلید کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر کتاب و سنت کے صاف و شفاف، معطر اور جناب روشن دار شاہراہ پہ لے کر آئے۔ تو اس لیے جو علماء کتاب و سنت کے دلائل پر میرے یا کسی عالم کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں، ہم ان پہ میرے پیارے بھائی کوئی بیہودہ فتویٰ نہیں لگاتے، ہم ان کے لیے بھی دھڑا دھڑ دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مغفرت کے قابل بنا دے، اور تقلید کی بدبودار پرتعفن اور غلاظت بری راہ سے ہٹا کر آپ کو کتاب و سنت اور اطاعت اور اتباع کی شاہراہ پہ لے کر آ جائیں، جو سبحان اللہ خوشبودار بھی ہے تے روشندار بھی ہے، اندھوں کی طرح ٹکرے مارنے والا راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عارف صاحب میں
صوفی ہوں، نہ میں کوفی ہوں، نہ میں مقلد ہوں، مگر آپ چونکہ مذبذب میں ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ اندھیرا سجائی دیتا ہے نہ اجالا سمجھائی دیتا ہے، تو یا تو استخارہ کر لیں یا پھر کسی اچھے دماغی ڈاکٹر سے چیک اپ اور معائنہ کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب، آپ کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آتی ہے۔ آپ پہلی وائس میں مجھے مقلد بتا رہے ہیں، دوسری وائس کے اندر آپ غیر مقلد کہہ کے پھر کہتے ہیں نہیں غیر مقلد نہیں ہو، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو۔ یہ تو سننے والے فیصلہ کر لیں گے آیا میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں یا کہ نہیں ہوں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا میں مقلد نہیں ہوں، پہلی جواب میں آپ کو آج کی صبح 24 تاریخ ہے، آج ایک جواب دے چکا ہوں۔ دوسرا یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ہم مقلد نہیں ہیں، خواہ مخواہ آپ لوگ جو ہے وہ دماغی گڑبڑی کا شکار ہیں۔ جب دماغی طور پر بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے نا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے مفتی عارف صاحب، پھر یہ ہوتا ہے جب دماغ میں کنفیوژن چل رہی ہو، دماغ میں گڑبڑی سی ہو جائے، بندے کا حال جو ہے وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا جیسا ہو جائے نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا ہوا، ایک زبان میں ہی غیر مقلد بھی کہہ ڈالتے ہو، ایک ہی زبان میں آپ ہمیں مقلد بھی بنا ڈالتے ہو، بلکہ آج تو آپ نے مجھے صوفی بھی بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی حالت دماغی طور پر ڈسٹربنٹ اور کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہ جیسے دماغ میں کنفیوژن تھی نا، تو اس نے کہا لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے، کسی نے کہا بے وقوف لیلا نظر آتی ہے مجنو نظر آتا ہے، اس نے کہا نہیں لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے۔ تو بھائی آپ کا بھی یہی حال ہے، ایک ہی زبان میں آپ ایک ہی جملے میں غیر مقلد بھی کہہ رہے ہو مقلد بھی کہہ رہے ہو۔ پہلے والی وائس میں آپ کو میں نے مشورہ دیا ہے، یا تو آپ استخارہ کر لیں کہ میں نے کیا کہنا ہے، مقلد کہنا ہے کہ غیر مقلد کہنا ہے، یا پھر کسی دماغ کے ڈاکٹر سے، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا دماغ میں اس وقت، وہ اس ڈاکٹر کو اچھا بھلا نام ہے اس کا، جو دماغ کا جو ہے وہ ڈاکٹر یا سرجن ہوتا ہے، یا چلو ماہر نفسیات سے معائنہ کرا لیں، بس یہ آسان ہے، یہاں پیسے کم لگیں گے۔ تو میرے بھائی میں مقلد نہیں ہوں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، سننے والوں تم سن لو کیا موقف ہے۔ جو بندہ رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جائے گی، اور دلیل ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان کا موقف اس حدیث سے انہوں نے استدلال اور اجتہاد اور استنباط کیا کہ رکوع میں ملنے پر رکعت ہو جائے گی۔ وہیں ان کا یہ موقف بھی ہے، آپ نے قیام پا لیا اور فاتحہ نہ پڑھی تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، ان کے تحت یہ بخاری مسلم ہے، آپ کی پھر رکعت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو ان کا موقف تو یہ ہے کہ رکوع میں ملنے پر رکعت یہ ہو جاتی ہے۔ میرا موقف اور میرے اساتذہ اور دیگر علماء کتاب و سنت کا یہ موقف ہے کہ رکوع میں ملنے پر رکعت نہیں ہوتی۔ اگر میں مقلد ہوتا تو میں تو 20 مرتبہ جواب دے چکا ہوں کہ رکوع میں ملنے پر رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت لوٹانا ہوگی۔ اگر میں اس شیخ کا مقلد ہوتا تو میں تو کبھی یہ جواب نہیں دیتا۔ مقلد کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے دوسری راہ اختیار کرنا۔ تو اس لیے بھائی میرے، میں مقلد نہیں ہوں، آپ ضرور استخارہ فرما لیں، ماہر نفسیات سے اچھی طرح چیک اپ کروا لیں، یا پھر کسی دماغ کے ڈاکٹر، یا پھر آپ سٹی سکین کرا لیں۔ چلو پیسے شاید اس پہ زیادہ لگیں، لیکن میرے خیال میں سرکار سے کرائیں گے تو فیس کم پڑے گی۔ تو کیا یاد کریں گے آپ کو میں کتنی قیمتی مشورے دے رہا ہوں۔ ماہر نفسیات سے کو دکھا لیں، سٹی سکین کرا لیں، شرعی طور پر استخارہ کر لیں، یا دماغ کے ڈاکٹر سے چیک کرا لیں۔ اسے کہیں، اسے بتانا کہ میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں، کبھی صوفی کہتا ہوں، کبھی مقلد کہتا ہوں، کبھی غیر مقلد کہتا ہوں، یہ تمہارے ان پھونکوں سے یہ کتاب و سنت کا چراغ بجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کے مقلد، صوفی، غیر مقلد، نجدی، وہابی، ملکہ وکٹورین کی اولاد کہہ کر یہ کتاب و سنت کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی، الحمدللہ ہر مسلمان گھر کے اندر کتاب و سنت کا چراغ جلے گا،
کتاب و سنت کا چراغ جلے گا، کتاب و سنت کا چراغ جلے گا اور تقلید کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔